بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ جب کچھ بھی نہیں تھا تب صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات مبارک تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کو بنایا اور پانی کے اوپر اپنا عرش بنایا۔ پھر اس نے قلم کو بنایا۔ پھر اللہ نے لوح محفوظ بنایا جہاں ہر چیز قلم سے لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ اس کے بعد فرشتوں کو بنایا اور جن کو بنایا۔ اس کے بعد 6 دنوں میں پوری دنیا بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے، جنوں کو آگ سے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے دنیا میں بھیجا تھا، لیکن وہاں فساد کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے جنوں کو زمین سے دور کر دیا۔ ان جنوں میں اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ تھا تو فرشتے اسے اپنے ساتھ لے آئے، جو بعد میں اپنے تکبر، گھمنڈ اور نافرمانی کی وجہ سے ابلیس کہلایا، یعنی سخت مایوس، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ آپ کیوں انسان کو بنانا چاہتے ہیں جبکہ ہم تو موجود ہیں جو دن رات آپ کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں۔ یہ انسان بھی جنوں کی طرح زمین میں جا کر فساد کریں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں کیوں بنا رہے ہیں یہ اللہ کو پتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی منگوائی تو فرشتے پوری دنیا سے تھوڑی تھوڑی مٹی لے آئے۔ مٹی تھوڑی کالی، تھوڑی لال، تھوڑی براؤن تھی، اس لیے انسان کی شکل ہر طرح کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیغمبر آدم علیہ السلام کو بنایا اور 40 دنوں کے لیے چھوڑ دیا۔ کسی روایت میں 40 سال آتا ہے۔ فرشتے اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ابلیس بھی اپنے پیر سے اس پتلے کو ٹھوکر مارتا اور کہتا میں تجھ پر غالب آ گیا تو تجھے ہلاک کر دوں گا، اور اگر تو میرا حاکم بن گیا تو میں تیری نافرمانی کروں گا۔ ایک بار ابلیس مردود نے بغض و کینہ میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے مبارک پر تھوک دیا۔ یہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کی ناف مبارک پر پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا اس جگہ سے اتنی مٹی نکال کر اس مٹی کا کتا بنا دو، تو اس شیطانی تھوک سے ملی مٹی کا کتا بنا دیا گیا۔ یہ کتا آدمی سے مانوس ہے کیونکہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، اور گندا اس لیے ہے کہ تھوک شیطان کی ہے۔ جب وہ مٹی مضبوط ہو گئی اور سوکھ کر ٹھیکرے کی طرح آواز کرنے لگی، اور جب آدم علیہ السلام کا پتلا پکا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام میں روح پھونکوں تم سب سجدہ کرنا۔ یہ سجدہ تعظیم تھا۔ اس سجدے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ سب کو پتہ چل جائے کہ آدم علیہ السلام کی حیثیت فرشتوں اور جنوں سے زیادہ ہے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس ایک نیک اور بزرگ تھا۔ اس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ وہ بہت عبادت گزار تھا، اس لیے اس کا مرتبہ فرشتوں میں بلند تھا۔ اسی بات کا اسے بہت غرور ہو گیا تھا، اور اسی غرور میں اندھا ہو کر اس نے اللہ کے حکم کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا اے ابلیس تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جا یہاں سے، تجھے حق نہیں کہ جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس کہنے لگا اے اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے کہ میں زندہ رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ جب مہلت مل گئی تو اپنی غلطی ماننے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ میں قسم کھاتا ہوں میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، پھر ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا اور انہیں بہکاؤں گا۔ میں انسانوں کے گناہوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دوں گا، سوائے تیرے مخلص بندوں کے، وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں سے جو تیرا کہا مانیں گے اور تیرے ساتھ چلیں گے میں تجھے اور ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ جو گمراہ ہوں گے تیری پیروی کریں گے، یعنی تیرے قدموں پر چلیں گے، ان کے وعدے کی جگہ جہنم ہوگی،
لیکن میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اور اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔